تو وہ جو الزامات لگتے ہیں ان کی جلدی جلدی میں 2-3 قسمیں بتا دوں. پہلا الزام کسی کی ذاتیات کے متعلق, چاہے وہ بیوی الزام لگا رہی ہو یا شوہر بیوی پہ الزام لگا رہا ہو, ان الزامات پہ کان دھرنے کی شریعت ہمیں اجازت, بولو نا بھائی, نہیں دیتی. ذاتی مسئلہ ہے بھائی, وہ جانے ان کا مسئلہ ہے. لوگ ایک دم آتے ہیں, دیکھیں وہ سچ کہہ رہی ہے, اس کے بعد اسے بولیں گے بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, تمہارے میاں ایسے ہیں. میاں سے پوچھیں گے تمہارے پاس کیا, بھائی تمہارا کیس ہی نہیں ہے, یہ کیا خیال ہے, تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے, علیحدگی ہو گئی ختم. ایک بزرگ تھے نا, بیوی سے جھگڑا رہتا تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں لڑتے ہیں اپنی بیوی سے, کیوں جھگڑا رہتا ہے, آوازیں بلند ہوتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی بس ہمارا آپس کا مسئلہ ہے. بالآخر طلاق ہو گئی. جب طلاق ہوئی ہے تو پھر لوگوں نے پوچھا بھی طلاق کیوں دی, تو انہوں نے کہا ہمارا آپس کا مسئلہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پہلے بھی برائی نہیں کر رہے تھے, اب بھی. انہوں نے کہا پہلے میری بیوی تھی, برائی کرتا تو عزت کا جنازہ کس کا نکلنا تھا, میرا, کہ لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی ایسی ہے. اب جب میں نے طلاق دے دی ہے, اجنبی بن گئی ہے, تو اجنبی عورت دنیا میں کروڑوں عورتیں, ان میں سے ایک یہ بھی عورت ہے. دنیا میں پتہ نہیں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے, تو مجھے کیا وہ کیسی تھی کیا تھی. لیکن ہماری قوم میں یہ سینس نہیں ہے. طلاق کی وجہ میں گھسیں گے, کیوں دی. جب گھستے ہیں تو پھر ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پر, بولو نا, لگتے ہیں, کیونکہ دونوں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جبھی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. تو وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تماشا. ابے اس نے یہ بولا, ابے اس نے یہ بولا, ابے وہ دیکھو, ابے وہ دیکھو. بھائی علیحدگی ہو گئی, ختم. آپ خاتون سے بولو محترمہ, جب آپ کی اس سے علیحدگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو, تو طلاق لے کے علیحدگی اختیار کر لو. کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ ہے نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف. مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں. تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں, اس نے عمران خان کے رات اچھالے. میں نے کہا اس خاتون سے بولو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر, ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت ہے, وہ کیسا تھا, کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی, اور وہ تو اس وقت بھی غلط تھا. اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو, کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کوئی تک, بھئی خراب ہے تو آپ علیحدگی لے لیں اس سے, چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں. آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیں, معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ غضبناک ہو گئے, فرمایا گواہ نہیں ہے, تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے, اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناراضی کا اظہار کیا. علامہ نووی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو. حالانکہ نبی تو مربی تھے, روحانی باپ تھے, روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا, بھائی آپ نے دیکھا ہے, طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے اس کے راز کو فاش نہ کرو, فارغ کر دو. بھائی نہیں, لوگ پوچھے کیا مسئلہ, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں, ختم. بھائی نہیں بن رہی تھی, کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے, یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا, عورت کو بٹھائے, بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے, اب میں تم پہ الزام, تم مجھ پہ الزام, اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں, زنا کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, مشورے کے لیے آپ نے فون کیا, میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو, اپنے شوہر کا نام, میرے سامنے راز نہ فاش ہو کسی کا. ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں, کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما بن کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں, اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر داڑھی رکھ کے, ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا فسادی ہو تو وہ مشہور فسادی, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاق کا بولو بھائی مطالبہ. اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے, یا تو پھڈا کرو, 3 ہی آپشن ہے. میں کہتا ہوں یا تو پھڈا کرو, میاں سے پھڈا کرو, کیا کر رہا ہے بھائی تو, انسان کا بچہ بن, پھڈا کرو. کہہ رہی پھڈا کریں تو وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور یہ تو میاں جو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں بیگم آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھڈا کرو, گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکو, یہ تو کرنا ہے, یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل. ایسی خواتین دیکھو کیسے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں, وہ کہتی ہیں اس کے ناجائز تعلق. میں کہتا ہوں اٹھاؤ برتن توڑو, جب گھر میں آئے نا, اللہ کی قسم ایسے مشورے دیتا ہوں میں, چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں. خاتون کہتی ہے میرا میاں کے غلط تعلقات, میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برتن ہیں, آئے گھر میں بولو اٹھا کے پھینکو, بولا یہ میں شریف زادی ہوں, بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا, یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا, توڑو پھوڑو, یہ کرو, ایسی کی تیسی روٹ کے چلی جاؤ. اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے, آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برتن, کانپ رہی ہیں آپ, ہمت ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کرو بھائی, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو, لکھا ہوتا ہے نا. ٹرک پوری سڑک گھیر کے جا رہا ہوتا ہے,
बड़े बड़े ट्रेलर देखे हमने, पूरी सड़क घेर के जा रहे होते हैं, नीचे बेचारा रक्षा वाला जो है ना वो इधर से उधर से कोशिश कर रहा है निकलने का, तो उसने पीछे और रक्षे वाले को सड़ाने के लिए लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, क्योंकि जब तेरे में तप्पड़ ही नहीं है निकलने का तो फिर बर्दाश्त कर, इसी के पीछे खरामा खरामा चलता रहे आराम से। तो मैं उन खवातीन से कहता हूं ये करो, वो कह रही है ये नहीं कर सकते हम, तो मैं कहता हूं या तो बर्दाश्त करो, नहीं हो रहा नाकाबिले बर्दाश्त है तो तलाक लेके अलग। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने कहा इसको जलील करोगी नुकसान आपके बच्चों का होगा। नुकसान किसका होगा? सारी जिंदगी लोग ताने देंगे इन बच्चों का बाप ऐसे था। बेटियों का तो और बड़ा नुकसान होता है, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एतदाल की राह से हम क्या हो गए मेरे भाई, हट गए हैं।